شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہیں سے جہاں سے بات کا سلسلہ رکا تھا۔ سلوشن کیا ہے پھر؟ کیا کریں ہم؟ اگر واقعی میں مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف میں ہوں میں، مجھے نہیں دیکھی جاتی مجھ سے وہ تصویریں، وہ ویڈیوز، میں بھی غیر مسلموں سے بھی نہیں دیکھی جاتی، انسانی سطح پہ میں بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی طاقت ٹینکوں اور دنیا کی سب سے بڑی ان ٹرمز آف ہز فورس، ناٹ ان ٹرمز آف ہز نمبر آف پیپل ان دی آرمی، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی آرمی لے کے آتی مارتی کس کو؟ ایک ویل چیئر پہ 90 سال کے بزرگ کو ٹینک سے مار دیتی ہے۔ سنائپر جو دنیا کی سب سے مہنگی سنائپر رائفل ہے، اس سے مرتا کون ہے؟ 12 سال کی ایک بچی۔ اگلی طرف بھی آرمی ہوتی تو بندہ سوچتا بھی۔ ایک غزہ کا نقشہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک کامن سینس کے اوپر بھی آپ ذرا میری بات چھوڑیں، سمجھیں گے آپ میں مسلمان ہوں تو باعث ہوں، آپ غیر مسلموں کی ٹیسٹمنی دیکھیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹیں دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈائریکٹ رولنگ دیکھیں، اس 2 نمبر اس بدماشی کے خلاف ڈائریکٹ رولنگ دیتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کریں پھر؟ What is a Pakistani supposed to do? Where is the solution? Their solution is with me. ساحل ادیم، کسی پہ نہیں ڈال سکتا میں۔ Solution is with me. Where? فلسطین کا؟ جی فلسطین کا، اتنی دور؟ جی اتنی دور۔ میرے پاس پاکستانی ہوں اس لیے؟ جی ہاں۔ کیا مصری کے پاس ہے؟ کیا یونانی کے پاس ہے؟ کیا یمنی کے پاس ہے؟ کیا انڈونیشین کے پاس ہے؟ کیا رشین روسی کے پاس؟ نہیں، پاکستانی کے پاس ہے سولوشن۔ افغانستان میں اسلام کا سسٹم بن گیا ہے تو وہ نہیں، پاکستانی کے پاس ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایسٹس پاکستان کو دے دیے ہوئے ہیں وہ چینل کرنے ضروری ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے؟ ہماری نیوکلیر پاور؟ نو، ہماری نیوکلیر پاور ہمارا سب سے بڑا ایسٹ نہیں ہے۔ کیا ہم جیوگرافکلی چائنا اور انڈیا کے اور ایران کے بیچ میں ہیں؟ کیا ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ہمیں بہت منفرد اور طاقت اور کرٹیکل بناتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ہمارے پاس ایسا کیا ایسٹ ہے؟ کس چیز سے ڈر لگے گا لوگوں کو؟ ایسا کیا بم چلائیں گے ہم؟ ایسا کون سا بم ہے جو ہم چلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 68% انسان ایسے ہیں جو بھی 20s اور 30s میں ہیں۔ یہ ہے ہماری اصلی طاقت۔ 68% آف پاکستان از ان دا پرائم زون کہ ان کا IQ اگر 10 پوائنٹس بھی بڑھا دیا گیا، ہر ظالم کو خطرہ پڑ جائے گا۔ اسرائیل کی کیا مجال ہے؟ 68% کا مطلب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایٹم بم چھوڑ دیں آپ، بندوقیں، پستول، ٹینک، ہوائی جہاز F-16، اکارت اصلی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ 68% آف یوتھ اگر کسی بھی ایک پولیٹیکل سٹینس پہ آ جائے تو باقی کے کسی بھی اور پولیٹیکل سٹینس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کی طاقت ہی ختم کر دیا آپ نے۔ اگر پولیٹیکل ایکیومنٹ سے دور کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ امی ابو خود موجود ہیں، مولوی صاحب خود موجود ہیں، یونیورسٹی کا پروفیسر خود موجود ہے۔ اندر کی آواز میں سیاست کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ بھائی پھر تم پہ باہر کے چنگیز ہی نافذ ہوں گے، پھر نہ رویا نہ کرو، فریادیں نہ کیا کرو، بچی ریپ ہو گئی ہے میری، زینب کو کوئی مار گیا ہے قصور میں، مت رونا، پھر تم نے خود چنگیز کو ہاتھ میں دی اپنی بچی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے تھے۔ یہ ٹسوے مت بھاؤ ہمارے آگے، تمہارے پاس سولوشن تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، اندر کی آواز تھی۔ تو کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ 68% یوتھ کا IQ کہاں سے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مسجدوں کو سیاست کی پولیٹیکل ایکومنٹ ڈیولپمنٹ سینٹر رجسٹر کریں، گلوبل پالیٹکس سکھائیں، گلوبل پالیٹکس، سیاست ہوتی کیا ہے۔ عمر الخطاب دنیا کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہیں، ہم نے عمر الخطاب اور سیاست کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھا ہوا ہے۔ علی بن ابی طالب دنیا کا سب سے بڑا سیاسی شعور ہیں، ہم نے سیاست کا لفظ نہیں آنے دیا علی بن ابی طالب کی سیرہ میں۔ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی سنت کیا ہے نبی علیہ السلام کی؟ نبوت کے بعد پہلی سنت سیاست۔ آپ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر اسلام میں اس وقت سیاست نہ کرتا جب نبی اسلام نے کی تھی، تو ہم
انڈیا پاکستان میں ابھی بھی ہم یہ والے بول ٹی وی کے اوپر بھی اس وقت میں بھجن ریکارڈ کرا رہا ہوتا اور آپ لوگ ایسے ایسے کر کے ڈانس کر رہے ہوتے. اگر میرے نبی نے سیاست نہ کی ہوتی اس وقت, میرا نام شنکر ہونا تھا اور آپ کا نام سیتا اور گیتا ہونا تھا, اور آپ میری فین ہونی تھی, اور میری آواز اور میرے بھجن کے اوپر آپ لوگوں نے کامنٹس کر رہے ہونا تھا, میں بھی سلمان شاہ خان اور شاہ رخ خان کے مقابلے میں ہوتا کہ ہاں جی میں نے زیادہ ووٹ اس کو ڈالے ہیں, پہلا ہیرو یہ ہونا چاہیے. نام بدلنے بھجن کا اس وقت بل بورڈ چارٹ سے, ٹک ٹاک سے, اور باقی کے سلمان خان شاہ رخ خان کے تو فین ابھی بھی ہم ہیں, انہیں کے کامنٹس کرتے رہتے ہیں, انسٹا پہ انہیں کو شیئر کرتے نہیں, کیونکہ ایک واقعہ ہوا ہے. ہم نے مسجد کو پولیٹیکل سینٹر نہیں بننے دیا, پولیٹیکل ایکیومن زیرو کر دیا, اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے فلسفے کے اندر ایک کیڑا آ گیا, اور وہ آتا ہے فطرتاً آتا ہے جب آپ کسی ایسی پاور کے انفلوئنس میں آ جائیں جو پاور کی بلا تفریق کہ اللہ کی بات ہے کہ نہیں اپنی پاور مینٹین رکھنا چاہتی ہو, تو پھر وہ ہر طریقے سے سب سے پہلے ہر طریقہ لگائے گی کہ آپ کے پاس سے بھی وہ کتاب کے اندر سے پاور نکال لی جائے کہ جو ان کی پاور کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. تو مسلمان چونکہ نام نہاد مسلمان جتنے بھی تھے تو مسلمان ہی, مگر پاور مینٹین رکھنا چاہتے تھے. وہ جاگیردار تھے یا انڈسٹریلسٹ تھے یا جو بھی تھے, وہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اسلام کی ڈیفینیشن سے سیاست نکال دی, اور کہیں پہ بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں نظام کا لفظ بھی ڈسکس ہوتا ہوا. ڈسکس کیا ہوتا ہے اگر ہوا بھی گیا تو, کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد ہے کہ بس اللہ کا عرفان لے لے, اپنے تزکیہ کرے اور مر جائے, اپنی قبر کھیلو بس, نفسی نفسی. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی تھیوڈور ہٹسل نے سکھایا ہمیں؟ تھیوڈور ہٹسل یہودی الٹے سبق سکھا رہا ہے ہمیں, جو صحابہ اکرام مسلمانوں کو سکھاتے تھے, یہودی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ فطرت کی آواز ہے سیاست. اگر یہ فطرت کی آواز نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیں. مسجد کے خطبے میں جمعے کو پورے پاکستان میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جمعے کو جتنے عمران خان کے اور مریم نواز کے اور نواز شریف کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ اسلام کا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, وہ جنت میں بلا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ جنت میں بلا رہے ہیں, دوزخ سے ڈرا رہے ہیں, پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. وہ لوگ صرف 5 سال کے لیے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں, وعدے کر رہے ہیں, اور سب ادھر پہنچ جاتے ہیں. اندر فطرت سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نظام چاہیے. اٹس اے کامن سینس ڈیمانڈ آف اے ہیومن بینگ ٹو اسٹیبلش دا سینس آف سیکورٹی, کہ بھائی تھرو سینس آف سیکورٹی کہ میری جان, میرے مال اور میری عزت کی حفاظت کرنے کے انسٹرومنٹیشن بتاؤ, تمہارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. ایک ریڈی والا تک پہنچا ہوتا ہے مریم نواز اور عمران خان کے لیکچر سننے کے لیے. بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہماری. اسلام نے اسی کو پر لگائے تھے کہ اپنی بھی نہیں, جان مال عزت کس کی؟ دنیا میں ہر بندے کی بچائے گا تو. یہ تجھے کتاب دی ہے. آپ خالی پاکستان لیول پہ ہی دیکھیں تو سیاست کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے سارے ان پڑھ سے لے کے پروفیسر تک سب پی ٹی آئی کے دھرنے میں پہنچ جائیں گے, مسلم لیگ کے دھرنے میں پہنچ جائیں گے. مسجد جانے کے لیے سب سے پہلے سیاسی لبادہ اتاریں گے, غسل کریں گے, ایک دالائے لاما کا چوغا پہنیں گے, عطر لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے کہ ہم یہاں پہ پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں بس. اگلا بھی یہی بول رہا ہوگا کہ سچ بولا کرو بس. آپ سمجھ رہے ہیں گیتا میں سچ بولنے کے خلاف حکم تھا, تورات میں سچ بولنے کے خلاف حکم ہے, انجیل میں سچ بولنے کے خلاف حکم ہے. آپ نے ایسا کیا نیا حکم دے دیا؟ سچ بولا کرو, نماز پڑھا کرو. یہودی نماز نہیں پڑھتے, حج کیا کرو, یہودی بھی حج کرتے ہیں. روزہ رکھا کرو. آج تک جتنی امتیں بنائی اللہ نے سب نے روزہ رکھا ہے, سب پہ روزہ فرض ہے. آپ نے ایسا کیا سکھایا ہے جو کہ باقی کے ادیان نے نہیں سکھانا تھا؟ اس لیے مسجد بلانا تھا. یہ تو ماں باپ نے بتا دینا تھا کہ بیٹا یہ تمہاری ٹریننگ کا کام ہے. مسجد کی ٹریننگ کا کام ماں باپ کے بعد شروع ہوتا ہے. ماں باپ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کے اوپر ویلیوز کریٹ کرتے ہیں اور اسٹیبلش کرتے ہیں بچے کو. مسجد آگے کا اسٹیپ لیتی ہے کہ اب تو بڑا ہو گیا, اب ہم تجھے دنیا کو ٹیک اوور کرنے کا سکھائیں گے, تیرے تھرو ظلم رکے گا دنیا میں.
تیرے تھرو لوگ ریسورس کو استعمال کرنے کی کیپیبلٹی رکھیں گے. ہمارے پاس تو قرآن کریم ہے جس کے تھرو یونیورس کے اوپر کمندن ڈالیں گے ہم. جتنی بھی سائنس ہے, جتنی بھی بایولوجی ہے, جتنی فزکس ہے, جتنی میتھمیٹکس ہے, قرآن تجھے چینل کر کے دے گا. اصلی کانسیپٹ تو قرآن پاک میں چھپے ہوئے ہیں جو تو نے نکالنے ہیں. صحابہ نے نکالے, تابعین نے نکالے. لوگ تیرے انڈر کلسٹر بنا لیں گے. تیرے انٹلیکچوئل ایکومن کی اٹریکشن اتنی ہوگی کہ لوگ طواف کیا کریں گے تیرا, جیسے ہم کرتے ہیں یورپین فلاسفرز کا, سائنٹسٹ کا. جب تو اس طرح کر لے گا, ذہن فتح کرے گا, تو جس طریقے کا بھی سسٹم امپلیمنٹ کرے گا لوگ اس کے تابع آئیں گے ہی آئیں گے. بیکاز وزڈم کے اندر آنا ہماری نیچرل فطرت ہے. اور تیرے پاس تو کتاب دونوں کام کر کے دیتی ہے. تجھے معاشرتیات بھی سکھاتی ہے, تجھے سیاسیات بھی سکھاتی ہے. تیری تو ایسی منفرد کتاب ہے, تجھے معاشیات بھی سکھاتی ہے. انفرادی زندگی بھی پوری کر کے دیتی ہے اور اجتماعی کنٹرول بھی تجھے ہاتھ میں دیتی ہے. علی بن ابی طالب کی عدالت بھی تو ہی لگائے گا, انصاف بھی تو ہی کرے گا. اور تنہائی کا تزکیہ جو کہ اللہ تک واقعی پہنچائے گا, وہ حسینی تزکیہ جو تنہائی کا مومن بنائے گا تجھے, وہ بھی تو ہی کرے گا. مگر نہیں, ہم نے کیا سکھایا مسجد میں؟ ہم نے یہ سکھایا کہ ادھر والی باؤنڈری سے ادھر جائے گا, اگلی مسجد میں جائے گا تو کافر ہو جائے گا. مطلب خالد تم تزکیہ ہی سکھا دیتے تب بھی چلو میں سمجھتا کہ چلو ہم سیاسی اسکول کھول لیں گے کہیں پہ. آپ نے اس تزکیے کے اندر بھی کنویں کھود دیے. ابھی میرا ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا ایک چینل کے اوپر, اسی فلسطینی ٹاپک کے اوپر. سارے مکاتب فکر کے علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں, آپ اس وقت ایک ہی تلوار ہے جو اس وقت یہودیوں پہ چل رہی ہے اسرائیل کے خلاف, اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. آئیں حسن نصر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. مجال ہے جو کسی ایک مولوی نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں, چپ ہو گئے سارے. کہتے ہیں ہم جی ہماری وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے. یہ اسلام بچایا آپ نے؟ ایک ہی تلوار ہے جو مسلمان اسرائیل کے خلاف چلا رہا ہے, اس کے لیے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکے لوگ. یہ باتیں کریں گے فلسطین بچانے کی. مطلب ایک بیماری کے اندر اور بھی بڑی بیماری ڈال دی گئی. خالی تزکیہ ہی پورا کرایا تھا, یہ تزکیہ کرایا آپ نے. حسن نصر اللہ کے لیے دعا نہیں کی جا رہی. سوچیں. اور میں نے جب کہا کہ چلے سسٹم اسٹیبلش کر لیں, تو علماء کرام نے کہا نہیں ہے, سسٹم جن لوگوں کے پاس وہ مسلمان ہیں, ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. سوچیں ذرا یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ چاہے ظالم ہو, چاہے فاسق ہو, چاہے فاجر ہو, اگر وہ مسلمان ہے اور آپ کا حکمران بن گئے تو اتباع کرنا آپ پہ اسلامی فریضہ ہے. تو حسن نصر اللہ مسلمان نہیں, اس کے لیے کیوں نہیں دعا کی آپ نے؟ اس کی دعا کے نہیں ہاتھ نہیں, کیونکہ آپ اپنے فرقے کے علماء کو صرف اور صرف پروجیکٹ کرتے ہیں. اور چاروں فرقوں کے علماء اس وقت تزکیہ نفس کے اوپر ہے. میں تو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود مسلمانوں کا آئی کیو ڈراپ کر رہے ہیں. اگر یہی سسٹم اسلام نے سکھانا تھا کہ جیسا مرضی ہو, اس نے ایک دفعہ پاور مسند پکڑ لیا خلافت کی تو آپ نے تباہ کرنی ہے. تو حسین علیہ السلام کو بھی آپ ہی سکھانے والی باتیں کر رہے تھے نا, جو راستے میں مل رہے تھے کہ نہیں کرو نہیں کرو. حسین علیہ السلام کو دنیا سمجھا سکے یہ والا فلسفہ. We need a system, we need a very crisp, rational, intellectually secure system. اور تب ہوگا جب یوتھ انٹلیکچولی سیکیور ہوگا, یوتھ سائنٹیفکلی اویئر ہوگا. لیول 1 پہ سائنس آتی ہوگی, بے شک لیول 2 پہ نہ آتی ہو. لیول 2 پہ قرآن آتا ہوگا, بے شک لیول 3 پہ نہ آتا ہو. لیول 3 پہ پالیٹکس آتی ہوگی, اس سے کم کمپرومائز نہیں ہے, یاد رکھیے گا سیاست پہ. سائنس لیول 1 پہ بھی سیکھ لیں, قرآن لیول 2 پہ بھی سیکھ لیں. پچھلی قسطوں میں ریفر کریں, میں نے لیول 1 لیول 2 کیسے ڈیفائن کیا. سیاست لیکن لیول 3 پہ سیکھنی ضروری ہے مسلمان یوتھ کو, ورنہ اسرائیل میں چھوڑیں, اسلام آباد میں بھی بچی ریپ ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ویٹ کریں اگلی زینب کی کب خبر آنی ہے, بول ٹی وی پہ یا جیو ٹی وی پہ یا جس مرضی ٹی وی پہ, CNN پہ آنی, ویٹ کریں پھر. اور وہ بچی غیر نہیں ہونی, آپ کی اپنی سگی بہن ہونی ہے, کہیں سے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں. کیا کریں گے جب ہمارے ساتھ ایسے واقعہ ہوتا ہے؟ تو ہم کس کو فریاد کرتے؟ سسٹم کو فریاد کرتے ہیں نا. دیکھ لیں ہمارا سسٹم کیا کیا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ
جس انسٹیٹیوٹ نے سکھانا تھا سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹکس ہوتی کیا ہے، کرنی کیسے ہے، اسلام کہتا کیا ہے، طریقہ کیا بتاتا ہے، سنت سیرہ ہے کیا، کیسے کر کے دکھایا، مگر ہم نے وہ مقصد سے ہی نکال دیا. اس مسلمان کے مقصد سے سیاست کو نکالنے کی مشین اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے. جب تک پاکستان ایک سسٹم نہیں ڈیولپ کرتا، وہ بھی کیسے 68% آف یوتھ کا IQ نہیں بڑھاتا، 10 پوائنٹ زیادہ نہیں. کہاں پہ؟ لیول 1 آف سائنس، لیول 2 آف قرآن، لیول 3 آف پالیٹکس. آپ ان تینوں شعبوں کے اندر دیکھ لیں مسلمان لڑکے اور لڑکی کا ایکیومن کتنا ہے. قرآن پہ لیول 0. مسجدوں میں واقعی میں لیول 1 کیا، لیول 2 تک قرآن، لیول 3 پہ بھی علماء مل جائیں گے آپ کو، واقعی ملیں گے. وہ ان کی پولیٹیکل ایکیومن کیا ہے، لیول 0. سائنس، اللہ معافی، سائنس کے تو خلاف موومنٹ کرتے ہیں. صرف 10 سال کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں آپ کو. یہ یوتھ پھر ایک دم ایسی ایج میں گھس جائے گا جس ایج میں آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان کو ہٹ دھرمی پہ اترتے ہیں. فطرت ہے ہماری، ہم ہٹ دھرمی پہ آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ اتنی عمر دے دی ہے. لٹرلی یہی بولا جاتا ہے، ساحل میاں آپ میرے پوتے کی عمر سے بھی چھوٹے ہیں، آپ مجھے سکھائیں گے. اور میں کہتا ہوں ہاں یہ جملہ میں نے سنا ہوا ہے سیرہ میں، اس کا جواب آتا ہے مجھے، میں آپ کو سکھاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ جملہ دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ میرے نبی کو جملہ بولا جاتا تھا، امیہ بن خلف اور ابو جہل بولتے تھے. میں سکھاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ جملہ جہاں جس سلائیڈ سے آپ نے کاپی کی ہے وہ ابو جہل کی سلائیڈ ہے. آپ کے پوتے سے عمر میری کم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس بندے کا پوتا میرے سے بڑا ہو وہ حق پہ ہے. یہ کرائٹیریا آپ کا کہ جس کا بھی پوتا میرے سے بڑا ہے وہ سچا آدمی ہے. چھوٹی عمر کا بندہ بھی صحیح بات کرے تو صحیح بات ہے. میں آپ کو ریفرنس ہی اپنے نبی کا دے رہا ہوں. میں سینسیکل آرگیومنٹیشن کے تھرو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اسلام کو 68% یوتھ سے بات کر رہا ہوں، بابوں سے امید ختم ہے میری، اور ہو بھی نہیں سکتی. میری سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہی نہیں ہو سکتی. سینس کے خلاف ہے بات کہ 68 75 95 یہ پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے، ان سے تو میں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا. ان کے ایگو کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی ایگو پہ مریں گے، وہ اسی فلسفے میں مریں گے. وہ خیر ہے. اس وقت یونیورسٹی گوئنگ گریڈ، ہائی اسکول کے اندر، کالج کے اندر اے لیولز جو کر رہا بچہ، وہ میرا اس وقت سننے والا بچہ جو ہے، لڑکی اور لڑکا دونوں. اور یاد رکھیے گا یہاں پہ میں بات بتا دوں، اگر لڑکی کا ایکیومن لڑکے سے کم ہے تو خود آپ ذمہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ان تینوں لیول پہ، سائنس پہ، قرآن پہ اور پالیٹکس پہ. سائنس لیول 1، قرآن لیول 2 اور پالیٹکس لیول 3. پالیٹکس لیول 3 ہر مسلمان کا فریضہ ہے. بس آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اگر مریم نواز اینڈ پارٹی، PTI، شیخ رشید اینڈ پارٹی، ان کا اگر پولیٹیکل ایکیومن جا سکتا ہے اوپر تو آپ کا کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ تو واقعی اسکول اور کالج گئے ہوئے ہیں، آپ تو واقعی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو پولیٹیکل ایکیومن، بائی دا وے ان کا پولیٹیکل ایکیومن 3 نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، کس قسم کے ان کے اقدامات. جب یہ پاور میں آتے ہیں نا، چاہے PTI ہو، چاہے وہ PPP ہو، چاہے وہ PMLN ہو، جب پاور میں آتے ہیں تو دیکھیں کیا کرتے ہیں. پھر پولیٹیکل ایکیومن تو 0 ہے. سو یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سٹیپس یہ ہیں. سائنس اس وقت کا فرعون، اس کو تابع کرنا ہے. کس کے تھرو؟ قرآن کے تھرو. انٹلیکچوئل ایکیومن آف دا قرآن ضروری ہے. قرآن سے ڈھونڈیں گے کانسیپٹ اصل میں کیا ہیں. دس از دی اونلی سولوشن. اگر جو اس سولوشن کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس سولوشن کا دشمن ہے. بھائی یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس کے یا تو اگینسٹ ہو سکتے ہیں آپ، یا اللہ کی پارٹی میں ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اس کو اللہ شرک بولتے. اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے نیوٹرل ہو گئے ہو، سائڈ پہ تیسری پارٹی بنا لی ہے. آج تک کسی مسجد سے پوچھ کے دیکھیں گے شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، آپ کو جواب مل جائے، مجھے بتا دینا کہ فرد کے اوپر یہ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی. فرد کے اوپر، یہ جماعت کے اوپر ثابت ہو سکتی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا
इसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।